السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ معزز ناظرین کرام، احکام رمضان کے سلسلہ وار دروس میں ہم لوگ تراویح کے مسائل پڑھ رہے تھے، اور اس سے پہلے درس میں ہم نے لیا تھا کہ 3 دن سے کم میں ختم قرآن کی حقیقت کیا ہے اور اس کی مشروعیت کا مسئلہ کیسا ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہمارے سامنے ایک اسی کے متعلق نیا مسئلہ ہے، مروجہ شبینہ کی حقیقت۔ شبینہ کے نام سے چند راتیں یا ایک رات میں قرآن کریم قیام اللیل یا تراویح میں ختم کیا جانا اور اس کا اسپیڈ سے پڑھنا، دھڑا دھڑ رکوع اور سجدے کرنا، ان کی حقیقت کیا ہے، آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم اسی کو پڑھیں گے اور اسی کو جاننے کی دلالی کی روشنی میں کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ چند مسائل اور آئیں گے کہ کیا تراویح میں ختم قرآن لازم ہے یا نہیں، مصحف میں دیکھ کر قیام اللیل کر سکتے ہیں یا نہیں قرآن کریم کو دیکھ کر کے، اور دعائے ختم قرآن کی کیا حقیقت ہے، 27ویں شب کو قرآن ختم کرنا کیا ضروری ہے۔ ان مسائل پر انشاءاللہ ابھی اس درس میں ہم سنیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں مروجہ شبینہ کی حقیقت۔ مروجہ یعنی جو رواج پا گیا ہے، شبینہ یعنی قیام اللیل۔ مروجہ قیام اللیل جو 1 رات کا ہوتا ہے، 3 رات کا ہوتا ہے، یا ایک کہ 10 رات میں قرآن کریم ختم کیا جاتا ہے لیکن دھڑ دھڑ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور اس کے آداب کا خیال نہیں کیا جاتا ہے۔ بعض علاقوں میں تاجر حضرات یا وہ لوگ جو پبلک ریلیشن میں جڑے ہوئے ہیں اور ان کو فرصت نہیں ملتی ہے، تاجر حضرات کی تجارت کی مصروفیت کے سبب پورا مہینہ تراویح پڑھنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے۔ اس کا حل بعض مولوی حضرات انہیں یہ بتاتے ہیں کہ چند راتوں میں تراویح ختم کر دو، پھر تم آزاد ہو۔ بعض علاقوں میں اسے شبینہ کہتے ہیں، شبینہ پڑھنا۔ شبینہ یعنی رات کی نماز پڑھنی یا چند راتوں میں تراویح ختم کر لینا۔ پس یہ تاجر حضرات بڑی بڑی رقمیں دے کر ایسے قاری مقرر کرتے ہیں، ایسے حافظ کو لاتے ہیں جو تیز سے تیز رفتار سے قرآن پڑھتے ہیں، بلکہ پڑھتے کیا ہیں، قرآن کی قرأت کو برباد کرنے کے ساتھ ساتھ نماز کے رکوع سجود کو بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ ان کی نمازیں دیکھ کر، ان کی قرأت سن کر بجائے سکون ملنے کے وحشت سی ہونے لگتی ہے۔ کچھ نہیں پتہ لگتا کیا پڑھ رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں، دھڑا دھڑ قرأت چل رہی ہے، یعلمون تعلمون سنائی پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے رکوع سجدے ہو رہے ہیں، نہ قیام برابر ہے، نہ رکوع برابر ہے، نہ رکوع کے بعد قیام برابر ہے، نہ سجدے برابر ہے، نہ سجدوں کے درمیان کا بیٹھنا برابر ہے۔ یہ دھڑا دھڑ بس کیا گنتی ہے، کتنی رکعتیں ہمیں پڑھنی ہے، اتنے پارے ہمیں ختم کرنے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے، یہی مولوی حضرات نماز میں رکوع سے قبل اور بعد، رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد رفع الیدین کو سکون کے خلاف ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی حدیث پر عمل کرتے ہوئے رکوع کے پہلے رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع میں جاتا ہے، یا رکوع سے اٹھتا ہے رفع الیدین کرتے ہوئے اٹھتا ہے، کہتے ہیں سکون کے خلاف ہے۔ لیکن خود رکوع سجود میں، پوری نماز میں سکون و اطمینان کی حدیثیں نظر انداز کر جاتے ہیں۔ نہ رکوع میں اطمینان، نہ رکوع کے بعد اطمینان، نہ سجدوں میں اطمینان، نہ بین السجدتین اطمینان، نہ تشہد میں اطمینان، بس کھٹ پٹ لگتا ہے کوئی مشین ہے جو چلائی جا رہی ہے۔
اتنا ہی نہیں بلکہ یہ قاری حضرات قرآن کو ترتیل اور تجوید سے پڑھنے کی ربانی حکم کو بھی بلا ترتیل پڑھ جاتے ہیں۔ اللہ المستعان، اللہ ہی مستعان ہے، اللہ ہی سے مدد طلب کی جائے گی، اللہ ہدایت دے۔ یہ شبینہ کی نماز اگر اس انداز میں پڑھی جائے گی اور اس لیے پڑھی جا رہی محض کہ مجھے رمضان پر چھٹی مل جائے گی، تو رمضان کا قیام گیا کہاں؟ لیلۃ القدر کا قیام گیا کہاں؟ پورے رمضان قیام کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بتلائی ہے، اس کا حکم دیا ہے آپ نے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ چند دن ایجاد کر لینا یہ ایک مروجہ بدعت ہے میرے بھائیوں، اور اس کے لیے ایسے قاری کا انتخاب کرنا جو قرآن صرف دھڑدھڑا رہا ہے، وہ سنا بھی نہیں پا رہا قاعدے سے، ترتیل کا خیال نہیں کر رہا ہے، رکوع سجود اطمینان سے نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ نماز ہے، یہ نفلی نماز ہے، یہ زائد نماز ہے، اس کو آپ کو پڑھنا ہے تو قنوت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس نماز کو قنوت کہا جاتا ہے، خلوص کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز، خالص اللہ کے لیے لمبا قیام کرنے والی، لمبے رکوع کرنے والی، لمبے سجدے کرنے والی نماز۔ اس کو صرف ایک رسم کے طور پر ادا کیا جائے تو ہرگز جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، یہ شریعت مطہرہ کے ساتھ کھلواڑ ہے۔ ہمیں ایسے شبینوں سے بچنا چاہیے، اور ایسے شبینوں سے میں پڑھنے سے بچنا چاہیے۔ ایسے قاری کے پیچھے اپنی نماز پڑھنی چاہیے، اپنی تراویح پڑھنی چاہیے جو بہترین قرآن پڑھتا ہو، قرآن سننے میں لطف آتا ہو، بہترین رکوع کرتا ہو، بہترین سجدے کرتا ہو، ارکان کی ادائیگی بہترین کرتا ہو۔ ایسے قاری کے پیچھے پڑھنا چاہیے تاکہ عبادت کا لطف ملے، رب سے قربت کا مزہ ملے، اور اللہ رب العزت ہماری عبادت سے راضی ہو جائے۔ کیا تراویح میں ختم قرآن لازم ہے؟ یہاں ایک مسئلہ ہے کہ کیا تراویح میں ختم قرآن کرنا ضروری ہے؟ ایک رات میں ختم قرآن یا اس تیز رفتار تلاوت قرآن کی بنیادی وجہ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا لازم ہے۔ کچھ لوگ ایسا مانتے ہیں، تبھی وہ شبینہ میں ایک رات میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، 3 قاری لگائے جاتے ہیں کہ 10 پارہ تم پڑھو گے، 10 پارہ ہم پڑھیں گے، 10 پارہ تم اگلا والا پڑھے گا۔ کیا پڑھتے ہیں ایک رات میں قرآن؟ اللہ عالم۔ اسی لیے لوگ جلد بازی کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو گویا لوگ گنہگار ہو جائیں گے۔ یہ سوچ ہے لوگوں کی کہ شاید رمضان کے تراویح میں قرآن ختم کرنا ضروری ہے، یہ لوگوں کی سوچ بن گئی ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا گیا شاید ہم گنہگار ہو جائیں گے اور تراویح صحیح نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ تراویح میں پورا قرآن ختم کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلام کیا تعلیم دیتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ ایک اچھا عمل ہے کہ تراویح میں، پورے رمضان کی تراویح میں قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے، کہ امام ہر رات ایک جز یا اس سے کچھ کم پڑھے اور آخری عشرہ میں اسے تھوڑا بڑھا دے، کیونکہ آخری عشرے میں عبادت مزید بڑھا دینی چاہیے، قیام اللیل مزید طویل کر دینا چاہیے۔ تو اگر ہر رات ایک جز پڑھ رہا ہے تو آرام سے قرآن ختم ہو جائے گا، اور اگر ایک جز سے کم پڑھ رہا ہے ہر رات تو آخری عشرے میں اس کو بڑھا دے، یہاں تک کہ قرآن ختم کر لے، اسے مکمل پڑھ لے، بشرطے کہ چیز آسانی سے بغیر مشقت کے ہو جائے۔ معلوم ہوا کہ ختم قرآن ایک اچھی چیز ہے۔ میں یہاں ایک دلیل دے رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ ختم قرآن اچھی چیز ہے، لیکن کیا تراویح میں ختم قرآن لازم ہے؟ یہ سوال باقی ہے، انشاءاللہ جواب ابھی آگے آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جتنا قرآن نازل ہوتا آپ پر، ہر سال رمضان میں جبریل امین آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے اور سناتے تھے، ہر سال ایک مرتبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سال وفات ہوئی ہے، اس سے پہلے سال جو رمضان آیا ہے، اس رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کے ساتھ
قرآن کریم کا 2 مرتبہ مدارسہ کیا ہے، رمضان میں 2 مرتبہ دور کیا ہے۔ یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ رمضان میں کم از کم قرآن کی ختم کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اگر ہم امام کے پیچھے سن رہے ہیں تو بہتر ہے کہ امام کم از کم ایک قرآن ختم کر لے، یہ بہتر چیز ہے۔ لیکن کیا تراویح میں ختم قرآن لازم ہے؟ ایک سوال یہ ہے۔ اس کے جواب میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل علم نے یہ بات کہی ہے کہ امام کا اپنے مقتدیوں کے ساتھ نماز تراویح میں پورا قرآن ختم کرنا زیادہ مناسب ہے، بہتر ہے۔ لیکن یہ چیز بطور وجوب نہیں ہے، آپ اس کو واجب نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ بطور استحباب ہے، مستحب کہہ سکتے ہیں، افضل و بہتر ہے کہ قرآن ختم ہو جائے۔ یہ بھی اس وقت ہے کہ آسانی سے ممکن ہو، ورنہ اگر ترتیل و ترتیل قرآن کو قواعد کے ساتھ، تجوید کے ساتھ پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھنا، تدبر قرآن کی آیتوں کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، اگر ترتیل و تدبر اور ختم قرآن میں جمع کرنا مشقت کا سبب بنتا ہو، کبھی ایسا ہوتا ہو کہ قاری بہترین انداز میں پڑھ رہا ہے، پیچھے لوگ سمجھنے والے بھی ہیں، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھ رہا ہے، قرآن آیات پر لوگ غور کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور قرآن کا ختم کرنا مشکل ہو رہا ہے، پھر تدبر و ترتیل اور رکوع سجود میں طمانینت یعنی اطمینان کی رعایت زیادہ افضل ہے، بجائے اس کے کہ پارہ ختم کرے ہر رات، اس سے زیادہ افضل ہے کہ اطمینان سے پڑھے، تدبر کرے، رکوع سجود کو اچھے طریقے سے انجام دے۔ اس طرح اگر وہ قرآن ختم نہ کر پائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے کہ حتی الامکان کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قرآن کریم مکمل پڑھا جائے، محض سستی اور کاہلی کے سبب چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھ کر تراویح ختم کرنا مناسب نہیں ہے۔ تراویح قیام اللیل میں ہمارا مقصد ہونا چاہیے قرآن سننا، سمجھنا، قرآن کو سن کر کے اپنے دلوں میں، اپنے عمل میں اس کو اتارنا، یہ ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ سلف سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ وہ رات میں سکون و وقار کے ساتھ لمبی لمبی رکعتیں ادا کرتے اور ان میں خوب قرآن پڑھتے تھے، سلف کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی طویل قرات کیا کرتے تھے، اور ہم نے ذکر کیا شروع میں کہ قیام اللیل نام ہی ہے طول قنوت کا، لمبی لمبی رکعتوں کا، لمبی لمبی قراتوں کا، لمبے لمبے قیام، رکوع، سجود کا، یہ قنوت ہے، یہ تراویح ہے، یہ قیام اللیل ہے، یہ نفلی نماز ہے، یہ انہی کے لیے ہے جو اس کی سکت رکھتے ہیں، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس سے ہم نے دیکھا کہ قرآن کریم کا تراویح میں ختم کرنا گرچہ واجب و لازم نہیں ہے، لیکن افضل و مستحب ہے۔ مستحب میں دیکھ کر قیام اللیل کرنا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن کریم اس کو یاد نہیں ہے اور اس کو شوق ہے کہ ہم جب قیام اللیل کریں تو لمبی لمبی رکعتیں پڑھیں، کہاں سے پڑھے گا؟ اس کو چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہیں، انہیں کو بار بار دہرائے گا تو وہ لطف اس کو نہیں ملے گا۔ تو ایسا آدمی قرآن کریم لے کر کے قیام کے دوران قرآن کریم ہاتھ میں لے کر کے پڑھ سکتا ہے۔ ایسا آدمی موبائل میں اگر مصحف کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو دیکھ کر کے وہ پڑھ سکتا ہے، اور اس کی تلاوت زیادہ طویل قیام میں کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کیا تراویح کی نماز میں منفرد یعنی اکیلا آدمی یا امام مصحف میں دیکھ کر کے، مصحف چاہے ہم نے کہا مصحف چاہے الیکٹرانک ہو، ہمارے موبائل میں ہو، اور مصحف چاہے کیا بولتے اوراق والا ہو، ہے نا، دونوں مصحف کہلائے گا، میں دیکھ کر پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ ابن ابی ملیکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کے غلام ذکوان ماہ رمضان میں مصحف دیکھ کر ان کی امامت کیا کرتے تھے۔ کن کی امامت؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کرتے تھے زکوان، اور مصحف دیکھ کر کے ان کی امامت کرتے تھے. تو مصحف جو ہے دیکھ کر کے گویا امامت جائز اور درست ہے، جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ فعل کیا گیا اور اما عائشہ نے اس کی اجازت دی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے تعلیقاً اس روایت کو ذکر کیا ہے، اور یہ روایت بیہقی کی ہے، مصنف عبدالرزاق کی ہے کتاب المصاحف میں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں رات میں نماز تہجد میں یا نماز تراویح میں مصحف میں دیکھ کر پڑھنے میں کوئی معنی نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن فرض نماز میں جتنا میسر ہو پڑھ لے، اس میں مصحف میں دیکھ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. فرض نماز میں جو صورتیں یاد ہیں ہمیں وہ پڑھنا چاہیے، لیکن قیام اللیل میں یا تراویح میں یا تہجد میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ مصحف دیکھ کر کے پڑھنے کی اجازت ہے اور ہم دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ بات بھی ملحوظ رہے، اس کو نوٹ کیا جائے کہ اس چیز کو مساجد میں ایک عام معمول بنا لینا ٹھیک نہیں ہے کہ اب حفاظ جو بیچارے ہیں ان کو پیچھے کر دیا جائے، کوئی بھی آدمی مصحف لے کر کے کھڑا ہے اور وہ تراویح پڑھا رہا ہے. ایسا مناسب نہیں ہے، کیونکہ سلف سے اس کا ثبوت تو ملتا ہے لیکن عام معمول نہیں ملتا ہے. اس لیے حفاظ ہی کی امامت میں نماز تراویح کا قیام افضل اور اولا ہے، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب کو اور تمیم داری کو جو حفاظ قرآن تھے ان کو جو ہے امامت کے لیے منتخب کیا تھا. شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی کہے کہ یہ صورت جائز ہے یا نہیں تو ہم کہیں گے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے جائز تو ہے، لیکن جہاں تک مساجد کے ائمہ حضرات کا اس چیز کو ایک عام معمول بنا لینے کی بات ہے تو یہ چیز اس طریقے کے خلاف ہے جس پر سلف تھے. یہاں پر یہ بات ملحوظ رکھنی چاہیے، ضرورت الگ ہے اور معمول بنا لینا، عادت بنا لینا اور اس کو مسجدوں میں عام کر دینا یہ ایک الگ بات ہے. ہمیں اس کا اجازت ہے لیکن اجازت لمیٹڈ ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے. اگلا مسئلہ ہے دعائے ختم قرآن. ختم قرآن کی دعا، یہاں ختم قرآن سے متعلق ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ختم قرآن پر تراویح ہی میں خصوصی دعا کا اہتمام کرنا کیسا ہے. جیسے بعض جگہوں پر خاص طور پر آج کل حرمین وغیرہ میں ہوتا ہے، جب تراویح ختم ہوتی ہے تو رکوع کے بعد یا کیا بولتے ہیں سورہ ناس ختم کرنے کے بعد دعا شروع ہو جاتی ہے، رکوع سے پہلے طویل دعا کی جاتی ہے. تو اچھی طرح جان لیں کہ نماز تراویح میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. حضرت انس کا ایک اثر ختم قرآن پر دعا سے متعلق تو ہے لیکن اس میں تراویح یا کسی اور نماز کا ذکر نہیں ہے. حضرت انس کا ایک اثر ہے، ان کا ایک عمل مذکور ہے. ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن ختم کرتے تو اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور ان کے لیے دعا کرتے. سنن دارمی کی روایت ہے. اس میں نماز کا بھی تذکرہ نہیں ہے، اس میں تراویح کا بھی تذکرہ نہیں ہے. جب بھی حضرت انس قرآن ختم کرتے اپنے بچوں کو جمع کرتے، اپنے جو ہے گھر والوں کو جمع کرتے، سب آؤ اور ان کے لیے دعا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت انس کے اس اثر سے، ان کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ جب ختم قرآن ہم کریں تو اجتماعی دعا یا لوگوں کے لیے دعا یا ختم قرآن کے بعد ایک چند لوگوں کو جمع کر کے دعا کر سکتے ہیں حضرت انس کے اس فعل کو دلیل بناتے ہوئے. لیکن ان کا یہ فعل یہ قرآن نماز میں ختم کرنے میں یا تراویح میں ختم کرنے کے لیے دلیل نہیں ہے. یہ ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے. اس لیے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نماز تراویح میں ختم قرآن پر دعا کی کوئی دلیل نہیں ہے. نماز تراویح میں ختم قرآن پر دعا کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس لیے میرے علم کے مطابق یہ چیز نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ ہی آپ کے صحابہ سے ثابت ہے. دیکھیے گا نماز تراویح کی بات چل رہی ہے.
اس معاملے میں زیادہ سے زیادہ جو چیز ثابت ہے وہ یہ کہ حضرت انس جب قرآن ختم کرتے اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور دعا کرتے. لیکن اس چیز کا نماز تراویح میں ثبوت میرے علم میں نہیں ہے. لیکن آج لوگوں کا معمول بن گیا ہے, آج لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ ختم قرآن پر اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں. چنانچہ جو شخص امام کی اقتداء میں اس دعا میں شریک رہے اس پر تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن خود اپنی طرف سے اس دعا کا اہتمام کرنے سے متعلق میری رائے یہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے. کون کہہ رہا ہے؟ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. اس لیے جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں, ہمارے لیے بھی اسے کرنا مناسب نہیں ہے. ہاں, اگر امام نماز وتر میں قرآن کا آخری حصہ پڑھے, نماز وتر میں قرآن کو ختم کرے تیسری رکعت میں, یا اگر سنگل رکعت پڑھ رہا ہے تو اس رکعت میں قرآن کو ختم کرے, اور ختم قرآن کے بعد قنوت وتر میں جو قنوت کی دعا ہوتی ہے اس نیت سے دعا کرے کہ یہ بھی قنوت میں سے ہے تو یہ اچھا ہے. شیخ فضل الرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, نماز تراویح یا کسی دوسری نماز میں ختم قرآن کے بعد دعائے ختم القرآن کا پڑھنے کا ثبوت میری نظر سے نہیں گزرا ہے. ہی نہیں تو گزرے گا کیا؟ نماز تراویح میں یا کسی بھی نماز میں ختم قرآن کریں آپ, اور اس کے بعد دعا کا اہتمام کریں, طویل دعا کریں, ایسا کوئی ثبوت شرع سے ثابت نہیں ہے. اور حضرت انس کی روایت کو ختم قرآن, نماز کے ختم قرآن پر فٹ نہیں کیا جا سکتا ہے, جیسا کہ اقوال سلف جو ہے ہمارے سامنے گزر چکے ہیں. آخری مسئلہ آج کے اس درس میں ہمارے سامنے ہے 27ویں شب کو ختم قرآن کرنا. بعض مساجد میں ہمارے یہاں اہتمام کیا جاتا ہے 27ویں کو ختم قرآن ہوگا, 27ویں کو ختم قرآن ہوگا, بڑی رات کو ختم قرآن ہوگا. 27ویں کو بڑی رات کہا جاتا ہے. اللہ کے بندے, ایک بات ہمیں ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ بڑی رات سے مراد اگر آپ کی یہ کہ 27ویں ہی کو لیلۃ القدر ہے تو یہ نظریہ غلط ہے. لیلۃ القدر کس رات میں ہوتی ہے؟ طاق راتوں میں ہوتی ہے, آخری عشرے کی طاق راتوں میں. وہ کسی بھی رات میں ہو سکتی ہے اس میں اللہ چاہتا ہے. 27ویں اس کے لیے خاص نہیں ہے. اسی لیے 27ویں کو بڑی رات کہنا اور اس رات کا الگ سے اہتمام کرنا, خصوصی اہتمام کرنا بڑی رات بول کر کے, یا صرف اسی رات کو جاگنا, ایسا سلف سے ثابت نہیں ہے. اس کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے. تو 27ویں شب کو ختم قرآن کی حقیقت کیا ہے؟ اسی طرح 27ویں شب کو ختم قرآن کے لیے خاص کرنا بھی مناسب نہیں ہے. ڈاکٹر فضل الرحمن مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ختم قرآن کے لیے 27ویں رمضان کو خاص کرنا کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے, نہ اللہ کی کتاب سے نہ سنت رسول اللہ سے. اس واسطے اس رات کو ختم قرآن کے لیے خاص کرنا درست نہیں ہے, خاص طور سے جب اس کے بعد کی راتوں میں نماز تراویح وغیرہ کا اہتمام کرنا لوگ ترک کرتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں لگتا ہے 27ویں تاریخ کو تراویح بند ہو گئی, 28ویں گئی, 29ویں گئی, 30ویں رات بسا اوقات ملتی ہے اور لوگ تراویح میں نہیں آتے ہیں. تراویح میں نہیں آتے ہیں, سمجھ جاتے قرآن ختم ہو گیا, کہانی ختم, مسجدیں خالی ہو جاتی ہیں. اگر یہ خطرہ ہو تو بالکل نہیں ختم کرنا چاہیے 27ویں کو, تاکہ لوگ اخیر تک کیا ہے آئیں اور قرآن کریم سنیں, قیام اللیل کریں. کیونکہ یہ بڑی محرومی کی بات ہے کہ رمضان مبارک کی 2-3 راتیں لوگ غفلت کی نظر کر دیں, جبکہ 29 رمضان کی رات میں احتمال ہے کہ شب قدر ہو, جس کی کتاب و سنت میں بڑی فضیلتیں وارد ہیں. 29ویں رات ہمارے پاس باقی رہتی ہے, اس میں شب قدر ہو سکتی ہے, لیلۃ القدر ہو سکتی ہے اس کے اندر. اور لوگ کیا کریں, غفلت کی نیند میں پڑے رہیں, نماز ہی میں نہ آئے, تراویح ہی میں نہ آئے, روز رات میں جاگے ہی نہ, 27ویں کو بڑی بنا کر کے چھوڑ دیں. اسی لیے 27ویں شب کو ختم قرآن کرنا یہ کسی بھی دلیل سے ثابت نہیں ہے, اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ آخری رات میں یا 29ویں رات میں قرآن کریم کو کیا کریں, ہم ختم کریں, تاکہ احتمال اگر رہتا ہے تو 30ویں کا احتمال رہتا ہے کہ ملے گی کہ نہیں ملے گی, تو 29ویں رات تک کم سے کم ہمیں قرآن کریم ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے, تاکہ لوگ شوق کے ساتھ, ذوق کے ساتھ
اس میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔